السلام علیکم ویورز، کب کیا ہوا کہ ہسٹری سیریز میں آج ہم جانیں گے کہ کس طرح فیلڈ مارشل ایوب خان نے عشرۂ ترقی منایا اور کس طرح عوام نے اس پر رد عمل دیا۔ پاکستان میں چینی چور کا شور آج کا نہیں ہے۔ ایوب خان کے عہد میں بھی چینی چور کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ پولی ٹیکنیک کالج راولپنڈی کے واقعے کو بھٹو نے کیسے کیش کیا؟ صدر مملکت پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو جس نے گرفتار کیا اسے کتنا انعام ملا؟ اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے۔ ایوب دور کا ایک واقعہ بھی بہت اہم ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس واقعے نے ایوب خان کے اقتدار کی بے برکتی میں اضافہ کر دیا۔ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل کب کیا ہوا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ دلچسپ تاریخی واقعات اور سیاسی کہانیوں سے متعلق بننے والی ہماری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ 1968 کا سال تھا۔ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان جو پاکستان کے سیاہ اور سفید کے مالک تھے، جنوری کے مہینے میں ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور پھر یہ افواہ بھی گردش کرنے لگی کہ انہیں فالج ہو گیا ہے۔ ملک کی اعلیٰ ترین شخصیت ہونے کی وجہ سے ان کا ہر طرح سے بہترین علاج ہوا اور بیماری سے اٹھنے کے بعد ڈاکٹروں نے صدر ایوب کو دن میں چند بار دواؤں کی متعدد گولیاں پابندی سے کھانے پر لگا دیا تھا۔ غالباً ان میں کچھ سکون آور دواؤں کا عنصر بھی شامل تھا جس کی وجہ سے ان پر ہمہ وقت کسی قدر غنودگی اور سستی سی چھائی رہتی تھی۔ امور سلطنت میں ان کی روایتی سوجھ بوجھ، اثر پذیری اور ذہنی رد عمل کی صلاحیت بڑی حد تک ماند پڑ گئی تھی اور کئی معاملات میں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی قوت فیصلہ بھی کسی قدر متاثر ہوئی ہے۔ یہ حالت 3-4 ماہ کے قریب رہی۔ اس کے بعد جولائی کے مہینے میں وہ لندن گئے، کچھ علاج معالجہ ہوا، چند روز مضافات میں خوبصورت مقام پر آرام فرمایا اور جب وہ واپس لوٹے تو ان کی خود اعتمادی اور صحت پوری طرح بحال ہو چکی تھی۔ اسلام آباد میں چند وزیروں کی ایک محفل میں انہوں نے اپنی صحت کے متعلق استفسار کے جواب میں انتہائی خود اعتمادی سے کہا، نامی گرامی ڈاکٹروں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ اگر میں مناسب احتیاط سے کام لوں تو مزید 20 برس تک اس عہدے کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ اسی زمانے میں صدر ایوب کے دور کی ترقی کا 10 سالہ جشن بھی اپنے عروج پر تھا۔ یہ کارروائی 28 اکتوبر 1967 سے شروع ہو چکی تھی اور اس تقریب کو مسلسل 1 برس تک منایا گیا تھا۔ سرکاری دفتروں کی اسٹیشنری سے لے کر ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور نشر و اشاعت کے دیگر تمام ذرائع بھی سال بھر اسی جشن کا اشتہار بنے رہے۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی پیشانی پر ایک ہی نعرہ سب تھا، دی گریٹ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم۔ اخبارات باری باری اپنے ضمیمے شائع کرتے تھے۔ شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک تو اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن جب یہ سلسلہ حد سے زیادہ دراز ہوتا چلا گیا اور دن رات چاروں طرف یہی ڈنڈورا پیٹنے کی آواز سنائی دینے لگی تو لوگ اس سے تنگ آ کر اکتا گئے۔ رفتہ رفتہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور اس پر طرح طرح کی پھپتیاں کسی جانے لگیں۔ اس پر بھی یہ مہم بدستور جاری رہی تو لوگ اس سے چڑھنے اور گھن کھانے لگے۔ جس زمانے میں یہ مہم ایوب خان کے دور کی برکتوں کی قصیدے الاپنے میں مصروف تھی، بدقسمتی سے اسی زمانے میں آٹا، چاول، چینی اور دالوں کے علاوہ دوسری بہت سی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ گرانی کے علاوہ ان اشیاء کی قلت بھی بار بار رونما ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خاص طور پر کراچی میں آٹا اور میدے کی قیمت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہاں کی بیکریوں نے ایک روز احتجاج کے طور پر مکمل ہڑتال کر دی۔ چینی کی شدید گرانی اور قلت کے پیش نظر کراچی اور لاہور میں چینی کی راشن بندی کر دی گئی۔ مرکزی وزیر تجارت نواب عبدالغفور خان ہوتی کے اس اقدام پر بہت سی الزام تراشیاں ہوئیں اور عوام میں ان کا لقب چینی چور مشہور ہو گیا۔ یوں بھی عوام میں ان پر کئی طرح کی آوازیں کسے جانے لگی تھیں۔ ایک نعرہ جس نے بہت زور پکڑا تھا وہ یہ تھا،
عبدالغفور ہوتی، ایوب خان دی کھوتی۔ ڈھاکہ میں لوگوں نے شہید مینار کے سامنے ایک خستہ حال ہڈیوں کا انسانی ڈھانچہ آویزاں کر رکھا تھا، جو ترقی و اصلاحات کے جشن کا دن رات منہ چڑھاتا رہتا تھا۔ اشیاء کی گرانی اور قلت کے ان ہنگاموں میں ایوبی دور کے 10 سالہ کارناموں کا ذکر بے معنی نظر آنے لگا، اور جس حد تک وہ نیک نامی، عزت اور وقت کے جائز طور پر مستحق تھے، وہ بھی انہیں خاطر خواہ طور پر نصیب نہ ہو سکی۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو عرصے سے موقع کی طاق میں بیٹھے تھے۔ لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے ہتھوڑے کی ضرب لگائی اور صدر ایوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ پھر اچانک 7 نومبر 1968 کو راولپنڈی میں ایک المناک واقعہ رونما ہوا۔ طلبہ کے گروپ تورخم وغیرہ کی سیاحت سے واپس آ رہا تھا۔ راولپنڈی پولی ٹیکنیک پہنچتے ہی پولیس نے انہیں روکا اور الزام لگایا کہ وہ لنڈی کوتل کی باڑہ مارکیٹ سے بہت سا سامان سمگل کر رہے ہیں، اس لیے ان کی تلاشی لی جائے گی۔ یہ ایک بندہ بندایا معمول تھا کہ بہت سے سیاح لنڈی کوتل کے باڑہ مارکیٹ سے کچھ خرید و فروخت کا سامان اپنے ساتھ لایا کرتے تھے اور ان سے کبھی کوئی باز پرس نہیں کی جاتی تھی۔ اس دستور کے برعکس جب پولیس نے طلبہ کی تلاشی لینے پر اصرار کیا تو انہوں نے مشتعل ہو کر ہنگامہ برپا کر دیا۔ پولی ٹیکنیک کے بہت سے طالب علم اس میں شامل ہو گئے۔ پولیس نے جی بھر کر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ جب اس سے صورتحال قابو میں نہ آ سکی تو انہوں نے گولی چلا دی، جس سے ایک نوجوان طالب علم عبدالحمید جاں بحق ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو برق رفتاری سے موقع واردات پر پہنچے۔ انہوں نے مرحوم عبدالحمید کی لاش کو اس کے آبائی گاؤں پنڈی گھے پہنچانے کے لیے ایک زبردست جلوس ترتیب دیا۔ اس طرح راولپنڈی کے گرد رواں میں 60-70 میل تک جس گلی یا گاؤں یا قریہ سے یہ ماتمی جلوس گزرا، وہاں پر صدر ایوب کی قسمت کا ستارہ ڈوبتا چلا گیا۔ عبدالحمید کی موت کے 4 روز بعد 11 نومبر کو پشاور میں صدر ایوب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہ ایک جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک حاضرین میں سے ایک نوجوان ہاشم نامی اٹھا اور اس نے پستول تان کر ان کی طرف 2 فائر کر دیے۔ نشانہ خطا گیا۔ یوں بھی صدر ایوب نے اپنی فوجی مہارت سے کام لے کر ڈائس پر بلٹ پروف روسٹر کے پیچھے بروقت پناہ لے لی تھی۔ فوج کے ایک پنشنر صوبیدار نے حملہ آور پر قابو پا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کارگزاری کے صلے میں اسے 10,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ اور پھر اچانک کھاریا میں خانم کے سانے کی خبر نکلی، جس نے صدر ایوب کی حکومت کے آخری ایام پر ایک عجیب بے برکتی کا سایہ ڈال دیا۔ خانم ایک 16 برس کی جوان لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کے ہمراہ کسی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں کھاریاں پولیس اسٹیشن میں لائی گئی تھی۔ رات کو پولیس والے اسے ایک الگ کوٹھی میں لے گئے، جہاں سے ساری شب اس کے چیخنے اور چلانے کا شور سنائی دیتا رہا۔ صبح کے وقت وہ اپنی کوٹھی میں مردہ پائی گئی۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ کثیر تعداد میں لوگوں نے خانم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا۔ اسی زمانے میں کئی اور شہروں سے بھی جنسی بے رحم روی کی بہت سی خبریں آندھی کی طرح اٹھیں اور بگولوں کی طرح پھیل گئیں۔ خبریں اسی قسم کی تھی کہ چند بڑے بڑے مخصوص اور با اقتدار خاندانوں کے نوجوان دن دہاڑے شریف اور باعزت گھرانوں میں گھس کر ان کی لڑکیاں زبردستی اٹھا لاتے تھے اور پولیس ڈر کے مارے ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتی تھی۔ ایوب خان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے والے قدرت اللہ شہاب کے نزدیک ان خبروں میں حقیقت کم اور افواہ سازی کا عنصر زیادہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے ماحول کی کثافت اور غلاظت کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ان خبروں اور افواہوں میں جتنا بھی تھوڑا بہت حقیقت کا عنصر تھا، اس نے ایوب خان کے آخری ایام حکومت کی بے برکتی میں بہت زیادہ ظلمت کو فروغ دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ تاریخ کے پوشیدہ اوراق میں موجود دلچسپ واقعات کے متعلق آپ جان سکیں۔ بہت شکریہ۔